باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے بہت قریب، بس 5 تا 6 دن کے اندر اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی خوشخبریاں ہیں رمضان کی آمد کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے اول آپ کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے، اور پھر 15 شعبان کے بعد آپ روزے ترک کر دیتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رمضان کی آمد کی خوشخبریاں سناتے تھے، رمضان کی فضیلتیں سناتے تھے، رمضان کی برکتوں کے تذکرے کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے ذوق و شوق سے اس کو سنتے، اور وہ بھی اپنے اہل و عیال میں جاتے اور اس کے تذکرے کرتے۔ جیسے بچوں کو کبھی عید کی آمد کے موقع پر جو خوشیاں اور مسرتیں ہوتی ہیں، آپس میں جس طرح بچے تذکرے کرتے ہیں کہ اب عید کے لیے 2 دن باقی ہے اور ہم نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، اپنے دوست احباب سے ملنے جائیں گے، یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی ہی خوشی رمضان کی آمد کے موقع پر تمام اہل ایمان کے اندر، صحابہ کرام کے اندر ایک مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا عظیم مہینہ، ایسا عظیم بابرکت مہینہ ہم کو عنایت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری دہے کے موقع پر آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی شخص رمضان میں رکھتا ہے تو اور دنوں کے 70 روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، 70 فرض کا۔ اور اگر کوئی ایک نفل کام اس ماہ مبارک میں کرتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے فضیلت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے، اس کا پہلا دہا رحمت کا دہا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے، اور اس کا تیسرا اور آخری دہا جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات کا دہا ہے۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اہل ایمان کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مومنین اور اہل ایمان کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس کو ایسا مبارک مہینہ مل رہا ہے جس کی عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ کیسا مبارک مہینہ ہے۔ ہم کثرت کر دیں اب دعا میں، خدا کو راضی کرنے میں کہ اللہ بس چند دن بچے ہوئے ہیں تو ہماری مہرتیں ان کو بڑھا دے اور یہ ماہ مبارک ہم کو تو نصیب فرما دے۔ ورنہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ رمضان کی خوشیوں میں شریک تھے، ہمارے ساتھ وہ روزہ افطار، تلاوت قرآن و تراویح میں شریک تھے، لیکن مہلت عمر ان کی ختم ہو گئی اور یہ رمضان کے مبارک مہینے ان کو نہیں مل سکا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بہرحال اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ یہ مبارک مہینہ بہت قریب آ لگا ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما دے، اور اس کی جو فضیلتیں، رحمتیں اور برکتوں کا جو تذکرہ ہے اے اللہ تو ہم کو عنایت فرما دے۔ تفصیل میں بغیر میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے دل میں ایک حک سی محسوس کرتے ہیں کہ بہرحال اللہ سے اپنے لو کو تیز کرتے ہیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کون و مکان اس کی ایک ایک لمحے، اس کی ایک ایک برکتوں سے ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی زندگیوں کو معمور کرتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمٰن نے ایک بڑی اچھی مثال اس ماہ مبارک کے ضمن میں دی ہے۔ آسمان سے جب بارش برستا ہے تو اس بارش سے فیض اٹھانے والے چھوٹے چھوٹے گڑھے بھی ہوتے ہیں، کنڈے بھی ہوتے ہیں، تالاب بھی ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آسمان سے برسنے والے پانی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ چھوٹا گڑھا اپنی کیفیت کے اعتبار سے اتنا ہی پانی اپنے اندر لے سکتا ہے جو اتنا اس کے پاس کیپیسٹی ہے۔ تو یہاں مومن کو اس مثال سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کی جو بارش ہے رحمتوں کی وہ تو بس رہی ہے اس رمضان مبارک کے اندر، مغفرت کی شکل میں، بخشش کی شکل میں، رحمتوں کی شکل میں، رزق کی کشادگی کی شکل میں۔ تو یہ برکتیں اس کو اس وقت فیضیاب صحیح طور پر کر سکے گی کہ وہ خدا سے اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کرتا ہے، جتنا اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا اور جتنا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس حساب سے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں سے ہر آدمی ویسا ہی فائدہ اٹھائے، جس طرح گڑھا اور ایک چھوٹا سا کنڈا اور تالاب اٹھاتے ہیں اس طرح کی کیفیت مومنین کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے خرم مراد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تم کو پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنی اوقات کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ تم سب سے پہلے اس کی نیت کریں، نیت میں اخلاص پیدا کریں، ارادہ مضبوط کریں کہ میں اس ماہ مبارک میں جو مجھے رحمتوں اور برکتوں کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، میں اپنی اوقات کی منصوبہ بندی کروں اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور اس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔
اور سارے لوگ گھروں کے اندر بیٹھے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی اپنے فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اب تک ہم جتنے رمضان گزارتے رہے ہیں ہمارا وقت کم بہت خاندان کے ساتھ گزرا ہے، اپنی ملازمتوں کی وجہ سے، اپنی نوکریوں کی وجہ سے، اپنی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس وقت موجود ہے، اور اس وقت ہم کو اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے والدین پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا ہے، ان کے اندر اپنے مقصد اور مقصد زندگی کا شعور بیدار کرنا ہے۔ آج ملت اسلامیہ اپنے مقصد زندگی سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں آج اس صورتحال سے دوچار ہے دنیا میں۔ اگر مسلمانوں کے سامنے اپنا مقصد زندگی ہوتا، اپنا نصب العین ان کے سامنے واضح ہوتا کہ وہ خود اچھے بنیں گے اور سارے انسانوں کو اچھے بنائیں گے، وہ خود دوزخ سے بچیں گے اور سارے انسانوں کو دوزخ سے بچائیں گے، وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور سارے انسانوں کو جنت کی طلب کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ ہمارا اصل نصب العین ہے، اور یہ نصب العین جب تک مسلمانوں کے اندر رہا، مسلمان دنیا کے اندر سرخرو رہے، کامیاب رہے، دنیا کی قیادت کرتے رہے، دنیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں اور اپنے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو ہم اپنی خدا کی یاد سے ان کے دلوں کو معمور کرنے کے لیے ان کو قرآن کی طرف لائیں، انہیں اس بات کا پابند کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر وہ قرآن مجید کو بڑے سکون کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ 3 4 قرآن پڑھیں، آپ ایک قرآن پڑھیں جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک قرآن کو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی آپ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو ختم کریں، تاکہ ہمارے سامنے وہ تمام قرآن کے واقعات، توحید، رسالت، آخرت، اشتہ قوموں کے حالات، قوموں کی تباہی کے واقعات، عاد و ثمود کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں اور ہم اس سے عبرت حاصل کرنے والے بنیں۔ آج اس مقام پر ہم فائز کیے گئے ہیں، آج اس خیر امت کے منصب پر ہم فائز کیے گئے ہیں جس پر پچھلی امتیں فائز تھیں، اور انہوں نے جب اس کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کو اس امامت سے اتار دیا، اس منصب سے ان کو معزول کر دیا، اور آج الحمدللہ اس منصب پر امت محمدیہ فائز ہے۔ تو یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہرحال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنی انفرادی زندگی کا، اپنی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیں، احتساب کریں، اور اس جائزے اور احتساب کے بعد ہم ہماری زندگی کے اندر جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، معصیتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو خیر ہے، جو بھلائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو معروفات ہیں، وہ ہماری انفرادی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کئی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کئی رات کے عبادت گزار ایسے ہیں جن کو رات جگہ کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ جس روحانی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے، رات کی عبادت جس کیفیت کے ساتھ ہم کو کرنی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم رات میں قرآن کو سنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو خوشخبریاں ہمارے سامنے ہیں، اس پر بہرحال ہم کو غور کرنا چاہیے اور اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف
کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ قلب کا بھی ہے کہ آدمی جائزہ لے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا کی نافرمانی میں آتی ہے، کان سے ایسی بات نہ سنے جو خدا کی نافرمانی میں آتی ہے، آنکھ سے کوئی چیز ایسی نہ دیکھے جو خدا کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ دراصل ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہماری تربیت، ہمارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر ہم اس کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، محترم حضرات، بہرحال یہ جو مبارک مہینہ اہل ایمان کو مل رہا ہے اور اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہم اس وقت فوکس کریں اپنے گھر کو، ہم اس پر خصوصی توجہ کریں اور ہمارے رمضان گزرنے کے بعد ہمارے گھر کا جب جائزہ لیں تو ہمارا گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہوگا، تلاوت قرآن اس کے گھر میں جاری رہے گا، وہ کبھی جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، حسد، اس طرح کی برائیوں سے بچا رہے گا اور خیر خواہی، غم خواری، غم گساری اس کا زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ وہ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ وہ آگے آگے رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ اتنا انفاق کرتے، اتنا خرچ کرتے کہ تیز ہوا جیسے چلتی اس طرح آپ کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر بہت خیر و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایک روزہ کو روزہ رکھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اجر کو کم کیے بغیر اس کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس لاک ڈاؤن کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کے اندر، ہمارے غریب غربا کے اندر ہم ان کے افطار کا انتظام کریں، ان کے سحر کا انتظام کریں اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف انفرادی، ایک طرف اجتماعی، دوسری طرف ہم غم گساری کا معاملہ کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا، اور ہمارے حالات جب بدل جائیں گے تو پھر ہم دنیا کے اندر ساری انسانیت کی قیادت کرنے کے قابل بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آنے والے ماہ مبارک کو عالم انسانیت کے لیے، خصوصاً عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور اس مہلک مرض سے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی، تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو جو ایک ایسا جروثمہ جو سیدھی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا ہے، دنیا کی یہ ترقیاں، یہ دنیا کا ڈیولپمنٹ آج اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہاں کے دانشور، اہل علم، سائنٹسٹ کہ بس اس سے حفاظت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس اوپر والا ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ضرورت بات ہے یہ ہے کہ ہم سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔